اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کو میں نے پورا بیان کرنے سے جو ہے وہ معذرت کی اور اس کا صرف تھوڑا سا حصہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، اس کو ذکر کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ کس دن؟ اس دن جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اب یہ سائے نام کی چیز نہ ہونا اردو میں محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں تو سائے کی بھی عربی کریں، انگلش کریں، اور نام کی بھی عربی انگلش کریں، ایسا نہیں ہوگا، یہ محاورہ ہے۔ اب یہ محاورہ یا یہ مفہوم عربی میں کیسے پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں آپ سیکھیں گے۔ یہ میں حدیث جب یہ ذکر کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ۔ تو بہرحال اس وقت مجھ پہ یقین کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی سائے کی کوئی بھی شکل تمہارے ذہن میں آتی ہے نا تو اس کی نفی کر دو۔ سایہ ظاہر بات ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں تو چھت کا سایہ، کمرے سے باہر نکلے کوئی برآمدہ ہے تو برآمدے کا سایہ ہو گیا، باہر نکلے دیوار کا سایہ مل جائے گا آپ کو، دیوار سے ہٹے کسی درخت کے سائے میں آ جائیں گے، درخت ہٹا چھتری نکال لیں گے اپنی، ٹھیک ہے؟ چھتری نہ ہوئی تو کوئی کتاب، کوئی فائل کور، کوئی پرنا، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ تو استعمال کریں گے نا سائے کے لیے۔ کس وقت؟ میں سردیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں جون جولائی کی، اور جون جولائی میں ہم جانتے ہیں کہ سورج ہم سے کروڑ میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اور بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ اور وہ دن جب ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت اس کی گرمی، اس کی تپش کی کیا حالت ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی، یعنی سائے کی جو بھی شکل تمہارے ذہن میں آتی ہے اس کی نفی کر دو، ہوگا ہی نہیں سایہ۔ اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور اس حدیث میں 7 قسم کے خوش نصیب افراد کو آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اب اس وقت یہ حدیث میرا ٹاپک نہیں ہے، اس میں سے پہلی کیٹیگری جو میں نے پڑھی ہے وہ میں بورڈ پر لکھتا ہوں، اور اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف ہم آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف روایات میں 2 طرح سے یہ مرکب ملتا ہے۔ ایک میں آپ نے فرمایا امام عادل، اور ایک روایت میں الفاظ ملتے ہیں الامام العادل۔ ٹھیک ہے؟ پہلی کنسٹرکشن وہ دیکھیں، امام ایک لفظ ہے، عادل ایک لفظ ہے، اور گرامر کی روح سے دونوں اسم ہیں۔ میں نے اسم کیوں کہہ رہا ہوں سر؟ تنوین، ایکسیلنٹ۔ اسم کی موٹی علامت تنوین ہے، کسی بھی کلمہ کے آخر میں ڈبل حرکت نظر آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔
اگر یہ نہ ہوتا, یہ ہوتا الامام العادل, تو میں ایسے بھی اسم کہتا. کیوں؟ کیونکہ ال لگا ہوا ہے دونوں کے شروع میں, اور اسم کی دوسری موٹی علامت شروع میں ال کا آ جانا ہے. تو کسی بھی اسم کو آپ دو علامتوں سے پہچان سکتے ہیں, یا تو شروع میں کسی لفظ کے ال لگا ہوا ہو تو اسم, یا ال نہیں لگا ہو تو تنوین لگی ہو آخر میں اسم. ٹھیک ہے, تو یہ بھی دونوں اسم, یہ بھی دونوں اسم. اب ماشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے, یہ معرفہ ہے, یہ اسم نکرہ ہے, یہ معرفہ ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ کو ماشاءاللہ یہ بھی پتہ چل گیا ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے. یعنی آپ کمپیریزن کریں نا ذرا, مطلب ایک ہفتہ پہلے کیا کچھ آپ کو آتا تھا, اب اگر آپ اعراب پہچاننے لگے ہیں, جنس پہچاننے لگے ہیں, عدد پہچاننے لگے ہیں, وسعت پہچاننے لگے ہیں, تو اس کا مطلب کچھ سیکھ رہے ہیں آپ الحمدللہ. تو امام عادل اور الامام العادل. اب جو ہم نے پڑھا ہے جو کچھ, اس کے حوالے سے ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا. جملہ اسمیہ مبتدا خبر کا مجموعہ ہوتا ہے, اور جملہ اسمیہ بنتا کیسے ہے؟ معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن سے. جب پہلی کنسٹرکشن پہ ہم نے غور کیا, امام عادل, تو دونوں نکرہ ہیں, دونوں نکرہ ہیں, لہذا جملہ اسمیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب دوسری کنسٹرکشن پہ غور کیا تو دونوں معرفہ ہیں, معرفہ نکرہ نہیں ہے, گویا جملہ اسمیہ نہیں ہے. یہ بھی جملہ اسمیہ نہیں ہے, یہ بھی جملہ اسمیہ نہیں ہے, یعنی مرکب تام نہیں ہے, لیکن مرکب ناقص تو ہے نا. اگر مرکب تام نہیں ہے تو مرکب ناقص ہوگا. اب مرکب ناقص جو ہم نے پڑھا ہے, مرکب اشاری, کیا یہ مرکب ناقص مرکب اشاری ہے؟ نہیں. کیوں؟ اشارہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں آپ کو کیا کچھ آتا جا رہا ہے. آپ کو جملہ اسمیہ پہچاننے میں آ گیا, آپ کو مرکب ناقص میں مرکب اشاری پہچاننے میں آ گیا, اور آج اس لیکچر میں آپ کو ایک اور مرکب ناقص پہچاننے میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ مرکب ناقص ہی ہے لیکن مرکب اشاری نہیں ہے. تو پھر کون سا مرکب ناقص ہے؟ تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو امام کے بعد عادل لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور عادل کے معنی ہوتے ہیں عدل کرنے والا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک صفت ہے. تو اسی سے ہم اس مرکب ناقص کا نام جو ہے وہ بنا لیں گے. اس مرکب ناقص کا نام ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو. سادہ ڈیفینیشنز ہیں جی, ہماری کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز نہیں ہے. مرکب اشاری ہم نے کہا تھا ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہو. مرکب توصیفی ہم نے کہا ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو. اوکے جی. ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے. اب ہم مرکب توصیفی کے پارٹس کرنے لگے ہیں. اس میں آپ کو اسی طرح دیکھیں, دو اسم نظر آ رہے ہیں تو دو پارٹس ہی ہوں گے. یہ العادل ہو چاہے عادل ہو, یہ صفت ہے, وہ نکرہ صفت ہے یا معرفہ صفت ہے تو صفت نا. تو یہ ہوگی جی صفت. اور شروع والا لفظ جو ہے وہ لفظ ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو مرکب توصیفی میں جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں. تو مرکب توصیفی کے دو پارٹس ہمارے سامنے آ گئے, موصوف اور صفت. مرکب توصیفی کے پارٹس کیا ہیں؟ موصوف اور صفت. ٹھیک ہو گیا. اب مرکب توصیفی کا فارمولا یہ آپ کو آنا چاہیے. سمپل سا فارمولا ہے. مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت جنس عدد وسعت اعراب, جنس عدد وسعت اعراب, جنس عدد وسعت اعراب چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں. مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت جنس عدد وسعت اور اعراب چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں.
دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مثنیٰ ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے؟ دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے؟ دونوں یا معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے؟ مرکب اشاری میں نکرہ والا آپشن نہیں تھا. کہنے کو تو بالکل وہی رول ہے نا جو مرکب اشاری کا تھا, صرف یہ والا مرکب اشاری میں نہیں تھا کہ وہ دونوں نکرہ نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, جبکہ اس میں دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں, دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں, اور اعراب کے اعتبار سے دونوں مرفوع ہوں گے یا دونوں منصوب ہوں گے یا دونوں مجرور ہوں گے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر امام عادل ایک مرکب توصیفی ہے, نکرہ ہے, اور یہاں پر الامام العادل ایک مرکب توصیفی ہے اور معرفہ ہے. امام عادل ہو یا الامام العادل ہو, مرکب توصیف مرفوع ہی ہے, کیونکہ عربی عبارت میں جب بھی کوئی اسم یا مرکب ناقص استعمال ہوگا وہ مرفوع منصوب مجرور تینوں فارم میں سے ایک فارم میں استعمال ہو رہا ہوگا. وہی ہم پہچان کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ کو الحمدللہ پتہ چل گیا جی, الامام موصوف ہے اور العادل اس کی صفت ہے. امام موصوف, عادل اس کی صفت. اگر ترجمہ کرنا چاہیں مرکب توصیفی کا تو بس یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. آپ نے عربی مرکب توصیفی کا جب ترجمہ کرنا ہے نا تو ترجمہ ایسے کرنا ہے, صفت کو پہلے بول رہے ہیں, صفت کو پہلے بولنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ امام عادل, آپ یہ کہیں گے عادل امام, عدل کرنے والا حکمران, کیونکہ امام کا لفظ عربی زبان میں حکمران کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ حکمران ہی امام ہوتا ہے جی, حکمران ہی نماز پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, حکمران ہی جنازے پڑھاتا ہے, یہ حکمران کے کام ہے, حکمران ہی لیڈ کرتا ہے جنگ میں. تو اس لیے حکمران کو عربی زبان میں امام کہتے ہیں. اب نکرہ اور معرفہ لانے سے کیا مفہوم میں فرق پڑے گا, یہاں پر بتا دیا, کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی حکمران ہو, لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہو, یعنی کوئی عدل کرنے والا حکمران. اب اس کا ترجمہ یہ کریں گے ہم, عدل کرنے والا کوئی حکمران, کوئی بھی ہو سکتا ہے, یعنی اختیار ہے اس کے پاس, وہ ملک کا صدر ہے, وزیر اعظم ہے, وہ صوبے کا گورنر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وہ شہر کا میئر ہے, وہ یونیورسٹی کا, کالج کا, اسکول کا پرنسپل ہے, یہاں تک کہ وہ گھر کا سربراہ ہے. اگر وہ عدل سے کام لے گا, اگر وہ عدل سے کام لے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں آ جائے گا. عدل کسے کہتے ہیں سر؟ عدل یعنی برابر سلوک کرنا. برابر سلوک کرنا, برابر سلوک کرنے کو تو انصاف کہتے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں عدل و انصاف یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. انصاف نکلا ہے نصف سے, یعنی آدھا آدھا کر دینا, برابر برابر کر دینا, یہ ہے انصاف. عدل انصاف سے اوپر کی چیز ہے. پنجابی میں سارے کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ. ہاں جی, حصہ بقدر جسہ, یعنی عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا عدل ہے. انصاف تو ہے سمپل سے, جی میرے پاس 4 کیلے ہیں, 2 آپ کو دے دوں 2 آپ کو دے دوں, میں نے انصاف کر دیا. عدل یہ ہے کہ ان کے 3 کیلے بنتے ہیں اور ان کا 1 کیلا بنتا ہے. اب یہ فیصلہ کرنا معمولی کام ہے کہ ان کے 3 کیسے بنتے ہیں, کیوں جی؟ اب یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ وہی فیصلہ کرے گا نا جس کے پاس کچھ ہے, جس کے پاس کچھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں نا, آپ کے ساتھی, کیا ساتھی ہے اللہ تعالیٰ نے
آپ کو نصیب فرمائے. لہٰذا آپ نے اپنے ساتھیوں کے مناقب ذکر کیے مختلف الفاظ میں جو ہم اکثر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر, میری امت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا, ارحمو آ گیا نا, ارحمو, ٹھیک ہے, سپرلیٹو ڈگری. ارحم امتی, میری امت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا, کس کے ساتھ؟ بھی امتی, میری امت کے ساتھ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ کے معاملے میں سب سے سخت عمر. واکثرہم حیاء عثمان, حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَأَقْضَاهُمْ علی, اور فیصلہ کرنے میں سب سے بڑھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اور صحابہ کی بھی مناقب بیان کیے ہیں, وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں ذکر کیے جاتے. مثلا آپ نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ, اقرأُهُمْ, ان میں بہترین قرآن کا پڑھنے والا, قرآن کا قاری, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ ابی ان اللہ امرنی, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, ان یقرأ علیک القرآن, کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. ان اللہ امرنی, اللہ نے مجھے حکم دے کے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ جا کے. حضرت ابی کہتے ہیں میں نے پوچھا ہوا سمانی, اسے میرا نام لے کے کہا ہے, اسے میرا نام لے کے کہا ہے. آپ نے فرمایا نعم, یس. فبکا ابی, تو ابی رو پڑے. بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ نے فرمایا عالمہم, میری امت میں سب سے زیادہ جاننے والا بالحلال والحرام, حلال و حرام کے بارے میں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حرام حلال کے بارے میں بہترین علم رکھنے والا معاذ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے اس لیے نہیں کی کہ سب جانتے ہیں, حضرت عمر کی بات میں نے اس لیے نہیں کی, سب جانتے ہیں. عثمان کی حیا کے بارے میں نے بات نہیں کی, آپ نے فرمایا کہ عثمان کی حیا سے تو فرشتے حیا کرتے ہیں. یہاں پہ میں مولا علی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں, جو آپ نے فرمایا نا بہترین فیصلہ کرنے والے. ہم نے اردو کی کتاب میں ایک واقعہ سنا تھا, بلکہ پڑھا تھا سچ, اس وقت ٹیچر نے سنایا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ریلیٹڈ ہے حضرت علی سے. اور واقعہ یہ تھا کہ دو سفر میں نکلے جی, انہوں نے زاد راہ لیا اور سفر شروع کیا. کوئی 1 آدھ دن کا سفر تھا, تو جنگل سے گزر رہے تھے, دوپہر کا وقت ہو گیا, تھک گئے, آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے کہ چلو تھوڑا کھانا وغیرہ کھا لیں, آرام کر لیں, پھر سفر کو جاری رکھتے ہیں. تو دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا. اس نے آ کے سلام کیا, انہوں نے کہا کہ جی مسلمان ہے. اس کا جی ماشاءاللہ, وعلیکم السلام, کہو کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی میں رستہ بھول گیا ہوں, مجھے رستہ ذرا بتا دیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رستہ بتاتے ہیں, کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ. تینوں نے مل کے کھانا کھایا جی. اب جب کھانا کھانے کے لیے انہوں نے اپنا سامان کھولا نا, تو ایک شخص جو تھا نا, اس کے سامان میں, مثلا وہ ایک شخص تھا, اس کے سامان میں 3 روٹیاں تھیں جی. 3 روٹیاں اس نے باہر نکال لی اپنی. جو دوسرا شخص تھا اس کے سامان سے نکلی 5 روٹیاں. ٹھیک, تیسرا تو مہمان تھا نا. کل کتنی ہو گئی؟ 8 روٹیاں ہو گئی جی. 8 روٹیاں تینوں نے مل کے کھائیں. روٹیاں ختم, پیٹ بھر گیا. مہمان بہت خوش ہوا, دعائیں دیں, رستہ پوچھا, اسے رستہ بتایا انہوں نے. مہمان جاتے جاتے
انہیں 8 درہم دے گیا کہ آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یہ میری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ۔ 8 درہم دے گیا، وہ تو چلا گیا جی، وہ تو 8 دے کے گیا۔ ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انصاف کیا ہے جی؟ 4 انصاف تو یہی ہے نا، انصاف نصف ہے نا۔ 8 روٹیاں تھی، 8 درہم، 4 اس کے 4 اس کے، اوکے جی۔ آپ کہیں نہیں جی عدل کرنا ہے، عدل کرنا ہے، عدل کرنا ہے، چلے عدل کریں۔ ہمارا عدل تو یہی ہوگا نا، ہاں بھائی 3 روٹیوں والا 3 لے لے، 5 روٹیوں والا 5 لے لے، ہمارا عدل یہیں تک ہوگا نا۔ لیکن جب کوئی کسی کی سوئی اڑ جاتی ہے نا تو وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں، یہ عدل ہونا چاہیے، پتہ نہیں کون سا عدل چاہیے تھا اسے۔ انہوں نے کہا یار ابھی ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے، چلو واپس سفر کر کے بعد جب واپس جائیں گے نا شہر، حضرت علی سے فیصلہ کروا لیں گے۔ سفر مکمل کر کے واپس گئے شہر، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت پھنسے ہوئے ہیں، 8 درہم ہیں، نے تو کہا 4 4 5 3، مان ہی نہیں رہے۔ انصاف ہمیں پتہ ہے، عدل سے فیصلہ کر دیں، عدل سے۔ حضرت علی نے کہا کہ یار جو تم نے اپنے آپس میں فیصلہ کیا ہے اگر متفق ہو تو ویری گڈ، اوکے۔ نہیں 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 جی عدل سے، عدل چاہیے ہمیں، عدل۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے عدل چاہیے، تو جس کی 3 روٹیاں تھیں اسے 1 درہم ملے گا، جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 درہم ملے گا، اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اسے 7 درہم ملیں گے۔ یہ ہے عدل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اقضاہم علی، میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ لے جی انہیں تو سمجھ نہیں آیا، تو ہوش ہی اڑ گئے، کہاں 3 مل رہے تھے، چلو 4 نہیں تو 3 تو مل رہے تھے نا، اب 1 پہ آ گیا۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہے اب پھنس تو گئے ہیں ذرا سمجھا بھی دیں، یہ کیسے عدل کیا آپ نے، یہ کیسا عدل ہے؟ میں نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی یار، سمپل سی بات ہے، دیکھو 3 روٹیاں تھیں اس کی، اور 1 روٹی میں کتنے شریک ہوئے؟ 3 ہوئے نا، تو 1 روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ 3، تو 3 روٹیوں میں کتنے ہوئے؟ 9۔ اس کی 5 تھی، 1 روٹی کے 3، 15 اور 9 24 نا، 24 ٹکڑے بنے نا، 24 حصے ہوئے، 3 بندے تھے، ہر بندے نے کتنے کھائے؟ 8 تھی 24، ٹھیک ہے۔ اس کے بنے تھے 9 میں سے 8 تو خود کھا گیا، 9 میں سے 8 تو خود کھا گیا، 1 ہی حصہ گیا نا مہمان کے کھاتے میں، تو درہم بھی 1 ہی نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بنے تھے 15، اس نے 15 میں سے 8 کھائے، تو اس کے 7 حصے مہمان نے کھائے نا، تو مہمان کو جو 7 ٹکڑے گئے تھے تو 7 درہم بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کیوں جی یہ عدل ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہمارا عدل تو 3 اور 5 ہوگا، میرا اور آپ کا عدل ہوگا 3 روٹیوں والے کو 3 درہم، 5 روٹیوں والے کو 5 درہم۔ ہاں ہم کہیں گے انصاف کرا لو 4 4، وہ صحیح ہے، لیکن حضرت علی کا عدل کیا تھا؟ 7 اور 1۔ پھر ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے، وہ بھی سنائی دوں آپ کو، کیا یاد کریں گے۔ حضرت علی کے پاس ایک جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ فیملی کے 3 ممبرز آئے، اور انہوں نے کہا کہ پھنسے ہوئے ہیں جی، پھنسے ہوئے ہیں، فلاں ہمارا رشتہ دار تھا فوت ہو گیا، اور
17 ऊंट छोड़ गया, 17 ऊंट छोड़ गया और कहता है तकसीम कर लेना, जो पहला है ना ए बंद, उसको निस्फ मिल जाए, उसको निस्फ मिले, दूसरे को मिले 1/3 और तीसरे को मिले 1/9, यानी इस रेशो से तकसीम कर लो। कहते हैं जी हम अभी पहले को तकसीम करने लगते हैं तो ऊंट पॉइंट्स में आ जाता है, ऊंट पॉइंट्स में आ जाते हैं, ठीक है जी। 8.5 ऊंट पॉइंट में नहीं आने चाहिए, ठीक है, फंसे हुए, हल कर दें जरा। हज़रत अली ने कहा मसला ही कोई नहीं, हज़रत अली ने कहा मसला ही कोई नहीं। गुलाम को हुक्म दिया जरा बैतुल माल से एक ऊंट लेके आना, बैतुल माल से एक ऊंट मंगवाया, ठीक है, उस ऊंट को मार्क किया और 17 में शामिल कर दिया। कितने बन गए? 18। इसे बुलाया, 9 ऊंट उसके हवाले किए, इसे बुलाया, 6 ऊंट उसके हवाले किए, इसे बुलाया, 2 ऊंट उसके हवाले किए, 9, 6, 15 और 2 17, एक वापस बैतुल माल में भेज दिया। क्यों जी? अब समझ आइए आप के अल्फाज, अक़दाहुम अली, मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान, अदल ये अदल ही था, अदल जिसकी वजह से उमर को नींद नहीं आती थी रातों को। चक्कर पे चक्कर, परेशानियां। तो पहली कैटेगरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इमामुन आदिलुन या अल इमामुल आदिलु। तो इमामुन आदिलुन हो या अल इमामुल आदिलु हो, मुरक्कब तौसीफी है, जुमला इस्मिया नहीं है, जिसमें पहला लफ्ज मौसूफ है और दूसरा लफ्ज सिफत है। उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए आपने सिफत का तर्जुमा पहले करना है, फिर मौसूफ का तर्जुमा करना है। अदल करने वाला हुक्मरान, अदल करने वाला हुक्मरान, ओके जी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंग्लिश में गुड बॉय, गुड बॉय, गुड पहले बोलते हैं ना, गुड लिखते पहले है ना, बॉय बाद में होता है ना, ठीक है ना। यानी उर्दू में और अंग्रेजी में हम सिफत को पहले लाते हैं। अच्छा लड़का, गुड बॉय, अरब कहता है ये क्या बात है, पहले मौसूफ लाओ यार जिसकी सिफत है, पहले मौसूफ लाओ, सिफत बाद में आनी चाहिए, तुम क्या सिफत पहले बोलते हो, फॉलो करके ना। तो ये लैंग्वेज का फर्क है। तो मुरक्कब तौसीफ में मौसूफ पहले होगा, सिफत बाद में होगी, और फार्मूला मैंने बता दिया चारों एतबारात से बराबर होंगे, सही है। मौसूफ चूंकि पहले आएगा तो सिफत साहबा उसे फॉलो करेंगी, सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी चारों एतबारात से। मौसूफ मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, ये कह लें, मोनस होगा तो सिफत मोनस, या आसान ये कह लें जी चारों एतबारात से बराबर होंगे। अब मुरक्कब तौसीफी की आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपके सामने वही कॉलम्स बनाता हूं जी, मारफा बना दूं, ठीक है, या नकरा बना देता हूं, चले, ताकि आपको परेशानी, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया ना मुरक्कब तौसीफी में नकरा बनाने का भी। मुरक्कब शारी में तो हम नकरा बना ही नहीं सकते थे, तो यहां पर हम नकरा मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं जी। मुस्लिमुन सादिकुन, मुस्लिमुन सादिकुन, हाँ जी जुमला इस्मिया है ये। मारफा नकरा कॉम्बिनेशन है कोई नहीं, सिंपल सी बात है, मारफा नकरा कॉम्बिनेशन नहीं है तो जुमला इस्मिया नहीं है। जुमला इस्मिया मुरक्कब ताम नहीं है तो मुरक्कब नाकिस होगा ज्यादा ज्यादा, दो अस्मा से मिला के, तो मुरक्कब नाकिस मुरक्कब इशारी है, इशारा ही नहीं है, इशारा ही नहीं है तो तौसीफी होगा,
توصیفی چیک کر لیں, بالکل جی دونوں ایک جیسے دکھ رہے, دونوں واحد ہیں, دونوں مذکر ہیں, دونوں مرفوع ہیں, دونوں نکرہ ہیں. ترجمہ کریں, ایک سچا مسلمان, کوئی سچا مسلمان یا سچا مسلمان, جس طرح مرضی ترجمہ کر لیں, بس نکرہ مسلمان ہوگا وہ, ٹھیک ہے نا, سچا مسلمان. اوکے جی, ہاں جی. اگر یہی مرکب توصیفی ہم مثنیٰ میں لائیں تو کیا بنے گا؟ مسلمانی صادقانی. کیا ترجمہ کریں گے؟ دو سچے مسلمان اور نکرہ ہیں وہ, ٹھیک ہے. جمع کی طرف آئیں, مسلمون صادقون. کیا ترجمہ کریں گے؟ بہت سارے سچے جی سچے مسلمان, سچے مسلمان. ٹھیک, یہ مذکر بن گئے. مؤنث آ جائیں جی. مسلم کی مؤنث مسلماتن صادقاتن, سچی مسلمان. دو ہو تو مسلماتانی صادقاتانی, دو سچی مسلمان. اور کافی ساری ہوں تو مسلماتن صادقاتن. ٹھیک ہے, سچی مسلمان. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, یہ 6 مرکب توصیفی ہیں. کون بولے گا سیٹ؟ جناب, آپ نے موصوف بھی بدلنا ہے اور صفت بھی بدلنی ہے. آپ نے موصوف کی جگہ لانا ہے منافق نکرہ, اور صفت اس کی لانی ہے کاذب. جی, منافقون کاذبون. منافقون کاذبون. ترجمہ بھی ساتھ بس ایک کا کر دے, پھر باقی آپ خود سمجھ لیجئے گا. جی, منافقانی کاذبانی. منافقانی کاذبانی. ترجمہ کوئی بات نہیں, وہ بعد میں پوچھ لوں گا. بولے منافقون صادقون. منافقون کاذبون. جی, منافقتن کاذبتن. منافقتن کاذبتن. منافقتانی کاذبتانی. منافقتانی کاذبتانی. منافقاتن کاذبتن. منافقاتن کاذباتن. صرف پہلا جو آپ نے کیا منافقون کاذبون, اس کا ترجمہ کر دیں جھوٹا منافق. جھوٹا منافق, جھوٹ بولنے والا منافق. ٹھیک ہے, ترجمہ اس طرح نہیں کرنا منافق جھوٹا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے ترجمہ. اردو میں ہم منافق جھوٹا کہتے ہی نہیں ہے. یا کہتے ہیں منافق جھوٹا ہے, یا تو جملہ بولتے ہیں, یا پھر جھوٹا منافق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ فرق ہے, بس ذہن میں رکھنا ہے. مرکب توصیفی عربی کا مرکب توصیفی اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے الٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, مسلم صادق مرفوع ہے مرکب توصیفی, اگر منصوب ہو تو مسلمن صادقن. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ وہی ہوگا. ترجمہ یہ نہیں ہو کہ اب وہ سچا تھا تو اب جھوٹا ہو گیا, منصوب ہو کے وہ, ترجمہ وہی رہے گا. ٹھیک ہے, یہ منصوب ہو تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمتن صادقتن. الف لگایا, الف نہیں لگا, کلیئر نا؟ کہاں لگا؟ اگر مجرور ہو تو مسلمن, اب دو زبر گئی تو الف. اور یہ جو صفت ہے یہ تو اسے فالو کر رہی ہے. اس نے دیکھا جی ہمارے موصوف صاحب مجرور ہوئے تو میں بھی مجرور, مسلمن صادقن. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا, مسلماتن صادقاتن. ٹھیک ہے جی, صحیح. مسلمانی صادقانی مرفوع ہے, منصوب کیا ہوگا؟ مسلمینی صادقینی. اور مجرور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا.
مسلمتانی صادقتانی منصوب، مسلمتینی صادقتینی منصوب اور مجرور بھی یہی. مسلمون صادقون، مسلمین صادقین منصوب اور مجرور بھی یہی. مسلمات صادقات منصوب، تن والا کون ہے یہ؟ مسلمات صادقات اور مجرور بھی یہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سب تعین لکھیں کہ قرآن لکھا سینٹر میں صحیح نہیں یار، دو نقطے آگے تو یار، دو نقطے آگے تو بس یار، پھر الف کے نیچے تو دو نقطے ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر. اچھا جی، ایک اور مرکب توصیفی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہمارا دوسرا مرکب ناقص بھی مکمل ہو جائے گا. کتاب جدید، کتاب جدید کیا مطلب؟ ایک نئی کتاب. ٹھیک ہے، دو نئی کتابیں ہوں تو کیا بنے گا؟ کتابانی جدیدانی. اور کافی ساری نئی کتابیں ہوں تو کتابون نو کتبن، کتبن غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع، لہذا صفت واحد مؤنث، واحد مؤنث. کتبن جدیدتن، کتبن جدیدتن. تو مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آئے گی. یہ واحد مؤنث والا فارمولہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اعراب کا مسئلہ سر، اعراب کا ہے نا. اعراب اگر سکی ہونے لیکن مجھے بتائیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا آپ کہیں کہ نہیں یار بہت پھیلا ہوا ہے اعراب، چند چیزیں تو ہیں. ہو سکتا ہے، بندہ یاد کر لے تو پھر ہو سکتا ہے نا، بس یہ بتا دیں ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو میں نے پڑھایا اس کو میں قرآن سے حدیث سے کچھ آپ کے سامنے کنسٹرکشن رکھتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں مرکب توصیفی بہت استعمال ہوا ہے، بہت استعمال ہوا ہے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے مرکب توصیفی سے. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہاں جی، دو اسموں پہ آپ نے فارمولا اپلائی کرنا ہے نا. دو اسم آپ کے سامنے آ گیا، معرفہ نکرہ، جملہ اسمیہ نہیں ہے، دونوں معرفہ ہیں. جملہ اسمیہ نہیں ہے نا. جملہ اسمیہ مرکب تام نہیں ہے تو مرکب ناقص ہوگا. مرکب ناقص میں مرکب اشاری ہے، اشاری نہیں ہے کیونکہ اشارہ نہیں ہے. پھر چیک کریں مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. دونوں معرفہ، دونوں واحد، دونوں مذکر، دونوں منصوب. اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ کیا کریں گے؟ سیدھا راستہ. راستہ سیدھا نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ سیدھا راستہ. اس لیے آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھا راستہ استعمال ہوتا ہے نا دونوں اسموں کو ساتھ رکھ کے. سورہ یاسین آپ نے پڑھنی شروع کی. یاسین والقرآن الحکیم. مبتدا خبر، معرفہ نکرہ ہے ہی نہیں، دونوں معرفہ ہیں. مرکب اشاری، مرکب توصیفی، یس. ٹھیک ہے. دونوں مذکر، دونوں واحد، دونوں معرفہ، دونوں مجرور. ترجمہ کریں حکمت والا قرآن. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. پھر دیکھیں سورۃ الغاشیہ ہم نے پڑھی، کوشش کی اس دن. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ.
نکرہ پلس نکرہ مرکب توصیفی، دونوں واحد، دونوں مؤنث، دونوں منصوب، مرکب توصیفی پکا. ترجمہ کریں. گرم آگ، تسلا نارن حامیہ، بھنیں گے وہ گرم آگ میں. حامی انتہائی گرم، حامی مددگار ایویں نہیں ہوتا حامی کوئی، ٹھیک اسی سے حامی ہے. تسقا من عین آنیہ. دیکھیں میں اینڈ پہ کچھ نہیں بولتا تھا تو میں حرکتیں صحیح لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے مرکب توصیفی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. نکرہ نکرہ مرکب توصیفی مجرور مؤنث واحد. ترجمہ کریں. آنیہ کہتے ہیں کھولتا ہوا، ایک کھولتا ہوا چشمہ، کھولتا ہوا چشمہ. ٹھیک ہے. اردو میں چشمہ مذکر ہوتا ہے نا اس لیے ہم کھولتا ہوا کر رہے ہیں، ورنہ آپ ترجمہ کریں گے کھولتی ہوئی چشمی. ٹھیک ہے نا. تو آنیہ مؤنث ہے تو لیکن ہمارے اردو میں چشمہ مذکر ہے تو ہم اس کا ترجمہ پھر کھولتا ہوا کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تسقا من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. نکرہ نکرہ واحد واحد مؤنث مؤنث مجرور مجرور مرکب توصیفی. ترجمہ کریں. اونچی جنت، اونچا باغ، اونچا باغ. لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. عین جاریۃ. نکرہ نکرہ واحد واحد مؤنث مؤنث مرفوع مرفوع. ترجمہ کریں. بہتا ہوا چشمہ. فیہا سرر مرفوعہ. نکرہ 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 مرفوع مرفوع جمع واحد جمع واحد لیکن جمع غیر عاقل کی لہذا صفت واحد مؤنث. سرر مرفوعۃ اونچے تخت. کتب جدیدۃ والا آ گیا نا فارمولا. سرر مرفوعۃ اکواب موضوعۃ. اکواب موضوعۃ. نکرہ نکرہ مرکب توصیفی غیر عاقل کی جمع اکواب لہذا صفت واحد مؤنث. چنے ہوئے پیالے. ٹھیک ہے. سلیقے سے لگے ہوئے پیالے. نمارق مصفوفہ. نمارق مصفوفۃ. نمارق غیر منصرف، غیر منصرف جمع مکسر. زبر زبر الف، زبر زبر الف فوراً پکچر کھلنی چاہیے جمع مکسر. خیر منصرف والی، خیر منصرف والی پکچر جہاں لکھی تھی، خیر منصرف کی 3 ڈائز لکھوائی تھی نا، 3 ڈائز مساجد والی، وہی پیٹرن نہیں ہے. زبر زبر الف اور زیر. مساجد والا مناظر والا. مناظر مساجد تو نمارق وہی ہے تو غیر منصرف ہے. نمارق مصفوفۃ صف بچھے ہوئے قالین. بچھے ہوئے قالین. صحیح ہے.
اسی طرح ذرابیو مبسوسۃ، وہ بھی اسی طرح ہے۔ قرآن مجید میں مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یا بنی، یا اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، توصیفی ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، غیر عاقل کی جمع صفت واحد مؤنث، بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ ٹھیک ہے نا، ابواب متفرقۃ۔ ٹھیک ہے جی، کتنا مرکب توصیفی قرآن میں استعمال ہوا ہے؟ کہیں مرفوع ہوا ہے، کہیں منصوب ہوا ہے، کہیں مجرور ہوا ہے۔ ٹھیک، بس آپ نے دو اسموں کو جیسے ہی دیکھا پکڑ لیا انہیں، اور پکڑنے کے بعد جملہ اسمیہ ثابت کرنے کی کوشش کی پہلے۔ اگر نہیں ہوتا جملہ اسمیہ ثابت تو پھر مرکب ناقص ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ مرکب ناقص میں پہلا مرکب ناقص مرکب اشاری ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ اس وقت ہوگا جب اشارہ لگا ہوگا، اور اشارے کے ساتھ الف لام والا ہوگا تو ثابت ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ اس میں ترجمہ آپ صفت کا پہلے کریں، موصوف کا بعد میں کریں۔ کلیئر؟ دیکھیں، آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، نبی کسی نے سکھائی، بڑی پیاری دعا کہ پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ مرکب توصیف بتایا آپ نے، پڑھا کرو۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ نفع دینے والا علم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا۔ مرکب توصیفی پاکیزہ رزق، عملا متقبلا، متقبلا، قبولڈ عمل، مقبول عمل۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہے، نفع دینے والے علم کا۔ اللہ سے مانگنا ہے تو علم نافع مانگے۔ ٹھیک ہے، علم ہو آپ کے پاس اور اس سے فائدہ نہ پہنچے، نہ آپ کو نہ کسی کو، تو بہتر ہے نہ ہی ہو۔ رزق طیبا، رزق مانگے پاکیزہ۔ اگر رزق پاکیزہ نہیں ہے نا تو آپ سے نے فرمایا کوئی بیت اللہ کی چادریں پکڑ پکڑ کر بھی اللہ سے دعا کرے گا، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، بال گرد آلود ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، اس کی کہاں سنی جائے گی؟ اس لیے کہ جو کچھ اس نے کھایا ہے وہ حرام ہے، جو اس نے پہنا ہے وہ حرام ہے، اس کا جسم حرام سے نشو نما پایا ہے، اس کی کہاں سنی جائے گی؟ رزقا طیبا عملا متقبلا، عمل وہ جو مقبول ہو، قبول ہو۔ اللہ سے مقبولیت کبھی نہ مانگے، اللہ سے قبولیت مانگے۔ جب قبولیت مل جائے گی تو مقبولیت خود ہی ہو جائے گی۔ مقبولیت مانگیں گے نا تو ہو سکتا ہے مقبولیت مل جائے، قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ سے قبولیت مانگا کریں، یا اللہ قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اسے بڑی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، لیکن دعا کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لینا ہمارے سے، ہم سے قبول کر لینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سے بھی یہ قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ۔